ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فإن يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام سبحان من لا يخفى عليه اختلاف النيات ولا يضر عنه معاصي العباد وإليه المعاد ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم قال الحسن المجتبى عليه الصلاة والسلام هلاك الناس في ثلاث الكبر والحرص والحسد صلوات محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین چیزوں میں انسان کی تباہی ہے. تین چیزوں میں انسان کی تباہی ہے. نمبر 1 کبر، تکبر، غرور، گھمنڈ. دوسرے ہے لالچ، طمع، بس آ جائے سب کچھ میرے پاس آ جائے. تیسرے ہے حسد. حسد، جنن، بغض. یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہیں. تکبر یہ دین کو تباہی کا باعث بنتا ہے. تکبر جو ہے دین کی تباہی کا سبب بنتا ہے اور ابلیس کو تکبر ہی کی وجہ سے لعنت ہوتی ہے. اس کا جرم کیا تھا؟ جب پروردگار عالم نے کہا کہ میں نے تجھے حکم دیا تھا سجدے کا، تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کیا کہا؟ قرآن بار بار اس چیز کی تکرار کر رہا ہے. بار بار تکرار ہے ابلیس کے اس جملے کی. کیا کہا؟ میں افضل ہوں، یہ مفضول ہے. اپنے آپ کو افضل سمجھنا یہی تکبر ہے، غرور ہے، گھمنڈ ہے. اور یہ اللہ کسی کو بھی پسند نہیں کرتا ہے. 6000 سال تک عبادت کی شیطان نے، ابلیس نے. 6000 سال تک. اور اس کے بعد جو ہے اللہ کا جب حکم آیا کہ جب میں آدم کے اس پتلے میں روح پھونک دوں سب کے سب سجدے میں گر جانا. بقیہ تمام سجدے میں گر گئے الا ابلیس. ابلیس جو ہے سجدے میں نہیں گیا. سجدہ کسے تھا؟ سجدہ آدم کو تھا، آدم کو نہیں تھا. اللہ نے کہا جب میں روح پھونکوں. سجدہ اللہ کو تھا، لیکن ابلیس نے حکم پروردگار کی مخالفت کی ہے. اور مخالفت کیوں کی ہے؟ کہ میں اعلیٰ ہوں، میں افضل ہوں. آگ مٹی سے افضل ہے، یا تو میں افضل ہونے کے بعد مفضول کو سجدہ نہیں کر سکتا. جبکہ اللہ کا سجدہ، اللہ کا حکم سجدے کا آدم کے لیے نہیں تھا. دوسری چیز ہے لالچ. لالچ انسان کی جان کا دشمن ہے. لالچ انسان کی جان کا دشمن ہے، اور اسی خصلت کی وجہ سے آدم کو جنت سے نکالا گیا ہے. لالچ میں تو وہ پھل کھایا تھا جس سے منع کیا گیا تھا کہ اس کے نزدیک نہ جانا. گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے آدم کا اس کو کھا لینا، لیکن لالچ میں آ گئے
آدم کو، جبکہ اللہ خود کہہ رہا ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں روئے زمین کے لیے خلیفہ بنا رہا ہوں، جنت کے لیے نہیں۔ اللہ نے آدم کو جنت کے لیے نہیں بنایا تھا، بلکہ آدم کو خلیفہ بنایا تھا زمین کے لیے۔ لیکن اللہ کی مرضی تھی ابھی تھوڑا آرام کریں، جنت میں رہیں، یہاں کے عیش و آرام سے مستفید ہوں، یہاں کی نعمتوں کو حاصل کریں، ان سے استفادہ کریں۔ نہیں کہا کہ اس درخت کے نزدیک نہ جانا، یا کہیں لکھا ہے قرآن میں یا کسی حدیث میں کتاب میں کسی میں کہ آدم سے یہ کہا گیا ہو کہ اس پھل کو نہ کھانا، کہیں نہیں ملے گا۔ اس درخت کے نزدیک نہ جانا، اور نہ آدم نزدیک گئے تھے، شیطان نے خود لا کے دیا تھا۔ تو یہ لالچ انسان کا دشمن ہے۔ لالچ اگر انسان کے دل و دماغ میں جب بیٹھ جاتا ہے تو پھر کسی کی سنتا بھی نہیں ہے۔ حسد، تکبر، تیسرے ہے حسد۔ یہ حسد جو ہے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے انسان۔ عرفان صاحب، برا نہیں ماننا بھائی، ہم کبھی کبھی مثال نام لے کے دے دیتے ہیں، تو اس لیے کہیں کہیں ہو جاتا ہے، لوگ ہنس دیتے ہیں۔ نہیں ہم تو کھل کے کہہ رہے ہیں نا آپ کو۔ کہیں کہیں ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم نے نام لیا عرفان صاحب اور دوسرا آدمی ہنس دیا، اب دوسرے لوگ کیا سمجھیں گے، وہ فیل ہوتا ہے۔ بہرحال اب عرفان صاحب علم میں ہم سے زیادہ ہے، اب یہ عرفان صاحب تو پوری بمبئی میں گھومتے پھرتے ہیں، محفل لو اور مجلس لو اور نکاح لو اور سب میں یہی کیوں جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں جاتے، ہمیں کوئی کیوں نہیں بلاتا۔ اب ان سے جاوید بھائی، عرفان صاحب اچھے نہیں ہیں، عرفان صاحب کیا جانتے کیا ہے عرفان صاحب، اب یہ کیا ہے ہمارا، کیوں کہہ رہے ہیں، حسد، بغض، جلن، ہر چیز جو جس کے پاس جتنی اچھی چیز ہوگی اس سے اتنا ہی زیادہ بغض رکھا جائے گا، اتنا ہی بغض رکھتے ہیں لوگ۔ جبکہ یہ حسد جو ہے یہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ حسد کبھی بھی کسی کو، یہ تینوں چیزیں، تکبر، لالچ، حسد، یہ کبھی بھی کسی کو کامیابی کی طرف نہیں لے کے جاتا، کبھی بھی، ہمیشہ یاد رکھنا اور آزما لینا، اور آزمایا ہوگا بہت سے لوگوں نے، کہ یہ تینوں چیزیں کبھی بھی انسان کو ترقی کی طرف نہیں لے کے جاتی ہیں، بلکہ یہ تنزلی کی طرف لے کے جاتی ہیں۔ حسد ایمان کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ حسد اس طرح ایمان کو کھا جاتا ہے۔ اب سمجھ لیں کہ اگر ہمارے اندر حسد پایا جا رہا ہے تو ایمان نہیں ہوگا، اور اگر ایمان ہے تو حسد نہیں ہوگا۔ ایک ہی چیز پائی جا سکتی ہے، ایک نیام میں دو تلواریں نہیں آ سکتی۔ تو یہ تکبر، لالچ اور حسد، یہ تینوں چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہیں۔ جب انسان لالچ کرے گا، یہ چیز بھی مجھے مل جائے، نیرل میں جتنا پروگرام ہو رہا ہے بس وہ ہمیں ملے،
اور کوئی آنے ہی نہ پائے. یا اور بہت سی چیزیں نام لینے سے کیا کچھ بھی ہو سکتا ہے. بس میں جہاں تکبر ہے وہاں میں ہو، یہ مجھ سے نیچے، یہ میرے سامنے کچھ نہیں، ان کا علم میرے سامنے کچھ نہیں، ان کی فلاں چیز میرے سامنے کچھ، میں یعنی انسان بکری کی طرح میں کرتا رہے گا، اور میں کے گلے پہ ہمیشہ چھری چلتی ہے. میں کے گلے پر ہمیشہ چھری چلتی ہے. حسد جو ہے برائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور حسد ہی کی وجہ سے حابیل نے قابیل کو قتل کیا. حسد ہی تو تھا. میری قربانی رد کر دی گئی، قابیل کی قربانی قبول کر لی گئی. حسد پیدا ہو گیا. حسد پیدا ہوا، برائی کی طرف لے کے چلا یہ حسد. دنیا میں پہلا موقع ہے کہ جب 1/3 دنیا ختم ہو گئی. 1/3 دنیا ختم ہو گئی. قابیل کو قتل کس لیے کیا گیا؟ اور آج بھی اگر آپ اندازہ لگانا چاہیں جتنے قتل ہوتے ہیں اس کی سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب کیا ہوتا ہے؟ اس کا سبب بھی آج بھی وہی ہے. اس لیے کہ ابتدا وہاں سے ہو چکی ہے. تکبر کی ابتدا جو ہے آدم کی خلقت سے پہلے ہو چکی ہے. آدم کی خلقت سے پہلے. اور لالچ کی بھی ابتدا جو ہے اس سے پہلے ہو چکی، آدم سے پہلے. وہ کیسے؟ جب اللہ نے کہا کہ میں روئے زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کیا کہا؟ ہم تو تیری تسبیح و تقدیس کر دیں، اور یہ زمین پہ جانے کے بعد کو ریزی برپا کرے گا. ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں. یعنی ہمیں یہ عہدہ ملنا چاہیے. جبکہ اللہ نے جتنے بھی فرشتے بنائے ہیں وہ مجبور ہیں کہ وہ جو ذکر اللہ نے ان کے ذمے کیا ہے صرف وہ کریں. اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات کیوں بنایا؟ فرشتہ جو جس عبادت میں مصروف ہے بس وہی کرے گا. اس میں آگے بڑھنے کی کوئی کوالٹی نہیں ہے. حیوان کو آزاد چھوڑ دیا، من مرنی کرتا چلا جائے گا. جس کا کھیت ملے گا ہڑپتا چلا جائے گا، کھاتا چلا جائے گا. جتنی بھوک مل، نہ تو جانور میں، حیوان میں اتنی صلاحیت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بلندیوں کی طرف لے کے جائے، ترقی کرے. نہ فرشتوں میں اتنی صلاحیت ہے، اللہ نے رکھی نہیں ہے. یہ انسان ہے کہ انسان کو بتا دیا گیا کہ تمہارا کام کیا ہے. تمہارا کام صرف عبادت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. عبادت کے علاوہ انسان کو پیدا ہی نہیں کیا. عبادت ہی انسان کا مقصد حیات ہے. اللہ نے انسان کو صرف عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء بھیجے. کتنے؟ 1,24,000 انبیاء بھیجے. کوئی زمانہ، کوئی قریہ،
کوئی شہر دیہات، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں ہدایت لینے والا ہو اور ہدایت دینے والا نہ ہو. ایسا کبھی نہیں ہوا. انسان کی ہدایت کے لیے اللہ نے 1,24,000 انبیاء بھیجے تاکہ وہ انسان کو کمالات کی منزل پر پہنچا سکیں. کہ اس میں انسان میں اللہ نے وہ چیز رکھی ہے کہ یہ ترقی کر سکتا ہے. اشرف المخلوقات اسی لیے بنا. 1,24,000 انبیاء جب بھیجے ہیں اور وہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے تاکہ یہ انسان کمالات تک پہنچ سکے. انسان کو اللہ کمالات تک دیکھنا چاہتا ہے. انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ ساتھ سال کے کچھ دنوں کو انسان کی ہدایت اور سربلندی کی غرض سے خاص فضیلت بخشی ہے. کچھ دنوں کو، سال کے کچھ دنوں کو اللہ نے فضیلت بخشی ہے. کیوں؟ انسان کی سربلندی کے لیے، تاکہ ان ایام میں اپنے آپ کو آمادہ کر کے اعلیٰ اخلاقی بلندیوں پر پہنچ سکے. 1,24,000 انبیاء بھیجے کس لیے؟ تاکہ کمالات کی منزلوں کو چھو سکے، کمالات تک پہنچ سکے. اور انبیاء کرام کے ساتھ ساتھ سال کے کچھ دنوں کو اللہ نے وہ فضیلت بخشی ہے کہ یہ انسان اگر اس میں اپنے آپ کو آمادہ کر لے تو اعلیٰ و عرفہ کی بلندی پر پہنچ سکتا ہے. ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنی تمام برائیوں کو دور کر سکتا ہے. اب اس سے پہلے بھی بتایا کہ روزہ ہر حرام اور مکروہات سے بچنے کا نام ہے. ہر حرام سے. اگر جس طرح ہم اپنے آپ کو ماہ مبارک رمضان میں کھانے اور پینے سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اگر اسی طرح ہم دوسرے حرام چیزوں سے اپنے آپ کو اس ماہ مبارک کے رمضان میں بچا کے اپنے آپ کو پابند بنا لے اور اس پابندی کو آئندہ تک جاری و ساری رکھیں تو پھر ہم بھی اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں. اور اس کی مثال آپ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے اصحاب کی دیکھیں. اصحاب سارے مسلمان نہیں تھے، سارے نیک نہیں تھے، سارے مومن نہیں تھے، لیکن سلمان ہیں، آتش پرست تھے. لیکن درجہ کون سا ہے؟ ایمان کے 10 درجے ہیں اور 10ویں درجے پر سلمان بلند ہے. آتش پرست ہونے کے باوجود جب اللہ کی بارگاہ میں رسالت معاب کے سامنے آئے اور کلمہ پڑھا ہے، اس وقت سے اور پوری زندگی سلمان کی کوئی یہ بتا دے کہ ان کے زندگی میں کوئی گناہ رہا، کوئی بتا دے، کوئی تاریخ اٹھا کے دکھا دے کوئی گناہ. جب انہوں نے کلمہ پڑھا اور اپنا رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مان لیا،
اس کے بعد سے کوئی گناہ دیتا نہیں۔ ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس میں انسان اپنے تمام برائیوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ نے انسان کی پاک سازی، اس مہینے میں انسان کو پاک سازی کے لیے آمادہ کیا ہے، تطہیر نفس کا بہترین موقع فراہم کیا ہے اس ماہ مبارک رمضان میں۔ یہ ماہ مبارک رمضان یوں سمجھ لو جس طرح گاڑی کو گیریج میں لے کے جاتے ہیں اور دوبارہ نئی کر کے لے آتے ہیں، کرتے نہیں کرتے؟ ایسا سمجھ لو کہ یہ ماہ مبارک رمضان اپنے پورے حیولے کو، پورے جسم و روح کو نیا پاک و پاکیزہ طیب و طاہر بنا سکتا ہے، لیکن اس میں ذرا سی ہمت کی ضرورت ہے۔ تھوڑی سی ہمت کر کے اپنے آپ کو ہر گناہ سے محفوظ کر لے، چاہے وہ گناہ کبیرہ ہو یا صغیرہ ہو، اور صغیرہ ہی ہوتے 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 کبیرہ بن جاتے ہیں۔ لہذا اس مہینے میں روزہ داری کے ساتھ ساتھ انسان اپنے وجود کی تمام اخلاقی بیماریوں کا علاج کر سکتا ہے۔ آج ہمارے یہاں اخلاق بہت کم، اخلاقی اعتبار سے ہم بہت کمزور ہیں، بیمار ہیں۔ کہنے کو ہم آپ کو کہتے ہیں، آپ انہیں کہتے ہیں، وہ انہیں کہتے ہیں، سب ایک دوسرے کو کہتے سب ہیں کہ اخلاق ایسا ہونا چاہیے، اور مجالسوں میں، تقریروں میں، خطبوں میں سب سنتے بھی ہیں کہ اخلاق ہمارا ایسا ہونا چاہیے۔ ہمارے پیغمبر کا اخلاق یہ تھا، ہمارے پہلے امام کا اخلاق یہ تھا، دوسرے کا یہ، تیسرے کا یہ، یعنی 12 اماموں کا اخلاق ہم سب پڑھتے ہیں، سنتے ہیں اور کان نہیں دھرتے، کان نہیں دھرتے۔ بس ایسا ہے، تقریر ہوئی، سب نے سنا، واہ واہ ہوئی، خوب واہ واہ ہوئی، مسجد کے گیٹ کے باہر نکلے، سب ختم۔ کرنا وہی ہے ہمیں جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں۔ تو یہ مہینہ واقعاً اگر سوچ لے، ذرا سا غور و فکر کر لے اور ذرا سی ہمت جٹا کے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کر دے، پروردگار اب میں تیری بارگاہ میں آ گیا ہوں، اب تو مجھے ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے، اب میں تیرا در چھوڑ کے کہیں نہیں جاؤں۔ پورے سال اپنے نفس کو سالم رکھ سکتا ہے انسان اس ایک ماہ مبارک رمضان میں محنت کر کے، مشقت کر کے اپنے آپ کو اور جو علماء بافضیلت علماء، بعمل علماء کیسے بنتے ہیں؟ طی الارض کیسے حاصل ہوتا ہے؟ ایسے ہی حاصل ہو جائے، کسی کو بھی حاصل ہو جائے گا۔ اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ جو عامل لوگ ہیں، یا 2-4 تسبیح پڑھی اور عامل ہو گئے، 40 دن کا چلہ کرتے ہیں، ایک ایک آیت کو، ایک ایک سورہ کو پڑھتے ہیں، اور تب جا کے کہیں وہ اگر کامیاب ہو گئے تو وہ عامل کہلائیں گے۔ کیا ہم میں سے ہر فرد عامل نہیں ہو سکتا ہے؟ عامل ان معنی میں نہیں،
عامل یعنی عمل کرنے والا، عامل یعنی دین پر عمل کرنے والا۔ تو ہم اپنے آپ کو اس ماہ مبارک رمضان میں تمام برائیوں سے اپنے آپ کو بچا کر، اخلاقی بیماریوں کا علاج کر کے پورے سال اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ، طیب و طاہر بنا سکتے ہیں، اور پورے سال اس کو باقی رکھ سکتے ہیں۔ اور تکبر اور لالچ اور حسد ایسی اخلاقی بیماریاں ہیں، یہ بیماری ہے روحانی بیماری۔ جسمانی بیماری آج کل شوگر اور بلڈ پریشر اور اٹیک اور وغیرہ وغیرہ، یہ جسمانی بیماریاں ہیں، ہم ان کا علاج کرتے ہیں، ہم روحانی بیماری کا علاج نہیں کرتے۔ روحانی بیماری کا علاج اخلاقی بیماریاں ہیں۔ ہمارا اخلاق بہتر سے بہتر ہو جائے، اس مہینے کو خالی نہ جانے دیں۔ 17 دن گزر چکے ہیں، تیزی سے گزر گئے۔ پروردگار کی بارگاہ میں التجا ہے، میرے معبود ہم ابھی تک کچھ نہ کر سکے، ہم گناہگار ہیں، بندے تیرے ہیں، تیرے بندے ہیں، مگر گناہگار ضرور ہیں، لیکن تیری بارگاہ سے فرار اختیار نہیں کر سکتے، تیری زمین سے کہیں اور نہیں جا سکتے، تیرے رزق کے علاوہ کوئی اور رزق نہیں کھا سکتے۔ کوئی بھی چیز جو بھی ہے ہمارے پاس وہ سب تیرا عطیہ ہے۔ اب ہم تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں، یہ شب مبارک شب آنے والی ہے جس میں انسان کے اعمال لکھے جاتے ہیں، انسان کی تقدیر لکھی جاتی ہے، پورے سال اس کو کیا کیا ملنے والا ہے، کون کون سے اعمال اس کی مقدر میں لکھے جائیں گے، یہ سب پروردگار تیری بارگاہ میں آ گئے ہیں۔ تو اب ہمیں آزاد نہ چھوڑ، ہمیں ویسا بنا لے جیسا تو چاہتا ہے۔ بارگاہ رب العزت میں دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمارے اس ماہ مبارک رمضان کے اعمال کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ پروردگار تجھے تیرے حق کا واسطہ، تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ، پروردگار ہم گناہگار ضرور ہیں، اس ماہ مبارک رمضان میں ہمارے تمام تر گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، اور جن کے والدین زندہ و سلامت ہیں پروردگار انہیں طول عمر، صحت و تندرستی کے ساتھ عطا فرما۔ پروردگار ہمیں رزق حلال عنایت فرما، پروردگار اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ رکھ، پروردگار تجھے تیرے حق کا واسطہ، تجھے تیری عزت و جلالت کا واسطہ امام زمانہ کے ظہور میں تحجیل فرما، ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ان احسن الحدیث وابلغ الموعظہ کتاب اللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا الہ الا هو الحلیم الکریم غافر الذنب وغافر التوب وهو الغفور الرحیم۔ سبحان من سبقت رحمته وغضبه وبسط اليدين بالرحمة
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيد المرسلين وشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى إمام المسلمين وقائد الغر المحجلين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه وعلى سيدة نساء العالمين وبذات خاتم النبيين سيدتنا فاطمة بنت رسول الله صلوات الله عليها وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان. اللهم صل على محمد ماحي آثار البدع والطغيان هادم أبنية الشرك والنفاق حاسد فرو البغي والشقاق صلوات الله وسلامه عليه وعلى آبائه الكرام واتصل الليالي والأيام. اللهم عجل فرجه وسهل مخرجه واجعل ناظرنا بنظرة منا إليه واجعلنا من المستشهدين بين يديه وتقبل على وبرائر المؤمنين بمزيد التوفيقات وازدياد الإقبال وعلو الدرجات. اللهم افعل بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. نجعل محمد وآله معصومين صلوات الله عليهم أجمعين. اللهم اجعلنا ممن يذكر وتنفع الذكرى. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.